حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کی جو والدہ واجدہ ہیں انتہائی نیک پارسا خاتون تھیں۔ ان کے والد صاحب اپنی بیٹی کو گونگا کہا کرتے تھے، بیٹی کو گونگا کہا کرتے تھے، اور جب اس کی شادی کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو کہ گونگی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ان سے جب شادی ہونے لگی تو غوث اعظم کے نانا نے کہا کہ میری بیٹی گونگی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حامی بھری، جب شادی ہوئی دیکھا تو حسین و جمیل اور صحیح سلامت خاتون ہے، ڈر کر باہر آ گئی اور کہا کہ وہ تو صحیح سلامت ہے، آپ نے کہا تھا گونگی ہے، بہری ہے۔ کہا نہیں، گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی، بہری اس لیے ہے کہ غیر محرم کی کبھی بات نہیں سنی۔ اتنا تقوی اور پرہیزگاری، اور والد محترم بھی کمال کے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک دفعہ راستے پہ چل رہے تھے اور نہر آئی، افطاری کا ٹائم ہوا، افطار کرنا چاہتے تھے روزہ۔ نہر میں ایک سیب نظر آیا، اس کو اٹھا کے کھا لیا، پھر ڈر گئے کہ کس کا سیب تھا، میں نے تو بغیر اجازت کے اٹھا لیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل دیے۔ آگے ایک سیب کا درخت آیا، سیب کے درختوں کی شاخیں نہر کی طرف تھیں جھکی ہوئی، سمجھ گئے ہو نہ ہو یہیں سے گرا ہے سیب۔ مالک کو تلاش کیا، معافی مانگی، مالک سمجھ گیا کوئی نیک نوجوان ہے، اس لیے اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک پیدا کیے، عبد القادر جیلانی وقت کے غوث بنے، وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی بنے۔ تو یہ تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں، سیب کو معاف کروانے کے لیے اتنا لمبا سفر بھی کیا، خدمت بھی کی، اور گونگی بیٹی کا سن کر نکاح کو قبول کر لیا کہ مجھے معاف کر دو جو سیب کھایا ہے۔ یہ درجہ جو ہے اس وقت ملتا ہے جب اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو۔ حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے پاس سے گزرے تو ان کو کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ مشکل کیا چیز لگتی ہے؟ تو کہا انہوں نے کہ یہ ورع، یعنی تقوی و پرہیزگاری، کہ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچانا، یہ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے تو بہت آسان لگتا ہے۔ اور جب حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ دنیا سے چل دیے، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت مجھ پر نرمی ہوئی ہے، لیکن ایک سوئی کی وجہ سے جو میں نے کسی سے ادھار مانگی تھی، مجھے جنت میں جانے سے ابھی تک روک دیا گیا ہے۔ اور ہم کسی سے ادھار لیتے ہیں تو شاید اس لیے لیتے ہیں کہ واپس کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تقوی اور پرہیزگاری اولیاء اللہ کی سیرت پڑھنے سے ملتا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ ان کے تذکرے سے اللہ کی رحمت کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یوں تھے، وہ یوں خیال کرتے تھے۔ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، وہ مرو علاقہ ہے خراسان کا، شام سے سفر کر کے مرو میں پہنچے تو خیال آیا کہ میرے پاس پینسل قلم رہ گئی ہے، ملک شام سے کسی سے ادھار لی تھی، مانگنے کے لیے، لکھنے کے لیے مانگ کر لی تھی۔ مرو علاقے سے واپس ملک شام کا سفر صرف اس لیے کیا کہ میں قلم واپس کر کے آؤں مالک کو۔ اولیاء اللہ کے تذکرے سے یوں اللہ تعالیٰ کے جو اطاعت اور فرما برداری ہے اس پر واقعات ملتی ہیں، جس سے بندے کو عبرت آتی ہے، اور جو پڑھنے والے لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں وہ پھر عمل کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔